الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حج عمرے کے مثال میں عمرہ کا طریقہ دیکھ رہے ہیں۔ طواف اور صحیح کرنے کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے، دیکھیں اس میں ایک بات ہے کہ دوران صحیح بوڑھے بیمار کمزور دوڑنا لگائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے صحیح کے درمیان دوڑنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد صفا پہ آپ مروہ پہ آپ کو چکر 7 کمپلیٹ ہو جائیں گے، پھر آپ آخری چکر مروہ پر جب ختم ہوگا، مروہ پہ آخری چکر مروہ پہ ختم ہوگا، اور اس پھر بال منڈوائیں یا کٹوا لیں۔ درست یہی ہے کہ بال منڈوانے افضل ہیں۔ خواتین کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کچھ کاٹ لیں، ان کے لیے حلق جائز نہیں ہے۔ تو بس آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا حلق کراؤ۔ حلق والوں کے لیے نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ دعائیں دی ہیں، حلق کرائیں، حلق کرائیں۔ اور کسی نے کہا اللہ کے نبی کو چھوٹے کرا رہا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس پہ بھی رحم فرما، اور 3 دفعہ رحم کی دعا کی جو حلق کراتے ہیں، ٹینڈ کراتے ہیں۔ اور دیکھیں جب طواف تمتع کر رہے ہوں تو پھر بہتر یہی ہے کہ اگر 1-2 دن بعد آپ نے مینا جانا ہے 8 کو، تو پھر آپ چھوٹے کرا لیں۔ لیکن اگر آپ تمتع والا عمرہ کو 10-15 دن پہلے کر رہے ہیں تو پھر آپ ٹینڈ بھی کرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر 8 ذی الحج قریب آ گیا، آپ طواف قدوم کے لیے عمرہ کر رہے ہیں تمتع کا، تو پھر چھوٹے کرا لیں، تاکہ اصل 10 ذی الحج کو ٹینڈ کرانی ہوتی ہے نا، حلق، تو اس لیے اس دن نہ پھر کرائیں اگر قریب عمرہ کر رہے ہیں۔ اگر پہلے کر رہے ہیں تو پھر آپ برل چھوٹے پہلے کر رہے ہیں زیادہ تو پھر آپ ٹینڈ کرا سکتے ہیں، ورنہ قریب کر رہے ہیں تو پھر چھوٹے کرا لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بس آپ کا عمرہ مکمل۔ تو اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں، دیکھیں 3 قسم کا حج ہے، حج تمتع، حج افراد، حج قران۔ تو قران اور تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، افراد میں بھی سنت اگر کرنا چاہے کوئی کر لے، لیکن تمتع میں تو ہے ضروری مسئلہ عمرے والا، لیکن قران اور افراد میں اگر چاہے کوئی سنت ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ آپ کا عمرہ سمجھ لیں کمپلیٹ۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو پھر میقات سے آپ پہلے عمرے کی نیت کریں، اور پھر حج کی 8 کو نیت کرنی ہوتی ہے۔ احرام کھول دیا جاتا ہے عمرہ کمپلیٹ کر کے، تمتع میں پہلے حلال ہو جاتا ہے بندہ، پھر نئے سرے سے احرام باندھتا ہے مینا کو جانے کے لیے 8 کو، مکہ میں ہی ہوٹل سے ہی۔ اور قران میں تو دونوں نیتیں کرنی ہوتی ہیں میقات سے، حج اور عمرے کی، اور افراد کی صرف حج کی کرنی ہوتی ہے۔ تو ہم افضل جو ہے وہ حج تمتع ہی ہے، وہی دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو عمرہ ہے وہ ہم نے اس کی بات کی۔ اور مسجد حرام سے نکلنے سے کی وہی دعا جو عام ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ آپ رہیں۔ پھر آپ گاڑی اپنے ہوٹل میں آ کر احرام کھول دیں، یعنی کہ عام لباس پہن لیں، اور ہر نماز با جماعت حرم میں ادا کریں، جتنے چاہے طواف کریں، ذکر و ذکار کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں، دوست احباب کے لیے دعائیں کریں، اور بہتر یہی ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کریں۔ سنت یہی ہے، نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے، صحابہ اسی طرح کرتے تھے، مدینہ سے مکہ آتے ایک ہی عمرہ کر کے چلے جاتے۔ جو ہمارے ہاں ادھر عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، نبی علیہ السلام ایک سفر میں ایک عمرہ کرتے، یہ آج کل لوگ ایک سفر میں 4 عمرے کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 4 سفر میں 4 عمرے کیے، ہم ایک سفر میں 4 کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مسجد عائشہ میں جا کے احرام باندھ کے جانا، یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن بعض اہل علم اجازت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر میقات جائیں، اگر کرنا ہی ہے تو 15-20 دن کا وقفہ رکھیں کم از کم، اور تاکہ بال آ جائیں، کٹوانے ہوتے ہیں، تو پھر آپ میقات جائیں، وہاں پہ جا کے کریں، مسجد عائشہ سے نہیں، جو آپ کے قریب میقات آپ کو جو بھی مل رہی ہے، لملم ہے، کرنے منازل ہے، یا ذات کوئی بھی آپ کے جو قریب سمجھتے ہیں، آپ وہاں سے کر لیں۔ یا پھر آپ مدینہ جا رہے ہیں تو واپسی پہ آپ ذوالحلیفہ سے پھر احرام باندھ لیں۔ اگر ادھر سے آپ جا رہے ہیں مکہ، آپ نے عمرہ کر لیا، ایک ہی کریں، سنت یہی ہے، اس کے بعد نفلی طواف کریں، اس میں صحیح نہیں ہے، طواف والی شرط نہیں ہے، اور احرام والی شرط نہیں ہے طواف میں، آپ وہاں پہ تو بہتر یہی ہے کہ آپ قریب نہ جائیں۔ جب وہاں پہ قانون بنا ہوا ہے کہ جس نے عمرہ کر لیا وہ اوپر جائے، نیچے نہ آئے، دھوکے والا احرام نہ پہنے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کے قانون کو فالو کرنا چاہیے۔ تو آپ ویسے نفلی تو آپ کریں، اس میں احرام والی شرط بھی نہیں ہے، اور وہاں پہ جو قانون رول ہے ان کا بھی خیال رکھیں۔
تو نفلی طواف کریں، دعائیں کریں، اور ہر فرض نماز 1 لاکھ کے برابر ثواب ہے۔ اور جو وہاں پہ زیارتیں ہیں وہ خاص تاریخی ہو سکتی ہیں، غار ہرا، سور، لیکن ثواب کی نیت سے کوئی ایسی زیارت نہیں ہے۔ وہ مدینہ میں ہیں 3 4، تو مکہ میں وہاں پہ رہتے ہوئے آپ وہاں پہ دعائیں کریں، استغفار کریں۔ کسی کے لیے بھی زیادہ بہتر یہی ہے کہ دعائیں کرتے رہیں آپ، اور بار بار مسجد عائشہ جانے کے بجائے اور خرچہ کرنے کے بجائے جو سنت عمل ہیں وہی ہمیں کرنے چاہیے، اور تصویروں سے پرہیز کریں۔ بعض لوگ وہاں پہ تصویریں ہی بناتے رہتے ہیں، ریاکاری والا پہلو آیا تو مسئلہ ختم آپ کا۔ تو اس لیے یہ چیزوں کا خیال رکھیں، ایک ہی عمرہ کریں ایک سفر میں۔ اگر مدینہ جا رہے ہیں واپسی پہ پھر دوسرا کر لیں، پھر دوسرا کر لیں آپ اپنی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں بات ہے۔ اور جو ممنوعات احرام تھیں وہ بھی آپ پہ صفا مروہ کے بعد، حلق کے بعد ختم ہو گئی۔ اب اگر آپ بھول چوک سے کوئی کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، رخصت ہے۔ بھول چوک، خطا، نسیانی، اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہے اس مسئلے میں۔ لیکن اگر جان بوجھ کے آپ بالوں کو کٹا رہے ہیں، ناخن کاٹ رہے ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں، اس طرح کے کام اگر کرتے ہیں جان بوجھ کے، تو پھر آپ پہ دم والا مسئلہ ہوتا ہے 3 چیزوں میں: یا بکرا دیں، یا روزے رکھیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 3 روزے رکھیں، اختیار ہے آپ کے پاس۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اگر کوئی واجبات رہ جاتا ہے حج عمرے کا تو پھر آپ پہ دم پڑے گا، چاہے بھول چوک سے کریں یا ویسے کریں، کیونکہ اس پہ دم والا مسئلہ آ جائے گا، بکرے والا، وہ بکرا ہی دینا ہوتا ہے وہاں پہ جو واجبات حج یا عمرہ ہے۔ تو پھر آپ آزاد ہیں، آپ مکہ جائیں، مدینہ جائیں، یا کہیں پہ بھی جائیں، آپ آزاد ہیں، آپ کا احرام کھل گیا ہے۔ اور یہی چیزیں، باقی مزید آگے بھی ہم کچھ دیکھتے ہیں اس